السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 یعنی 59 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کی تفسیر تو ہم آگے بیان کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس سے پہلے کی کئی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، تفسیر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان ہوئیں۔ انہی میں ایک بات یہ بیان ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ تو اس سے پہلے والے درس میں وہ بات میں نے چھوڑ دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ جب آپ اتریں گے تو کہاں پر اتریں گے؟ ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد میں۔ تو اس کا جو شرقی مینارہ ہے یعنی مشرق کی جانب جو مینارہ ہے اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور نماز فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس شان کے ساتھ آپ اتریں گے کہ اپنے دونوں ہاتھ ایسے فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے تشریف لائیں گے، اور ان کی تشریف آوری، میں نے کہا یہ اس سے پہلے والے درس میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جامع دمشق میں اتریں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو اب فجر کی نماز کا مسئلہ آئے گا، اقامت ہو چکی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، تو جیسے ہی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو مصلی سے پیچھے ہٹنے لگیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی پڑھائیے، کیونکہ آپ مصلی پر تھے اور اقامت کہی گئی، یعنی کہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے، تو آپ نماز پڑھائیے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ فجر کی نماز امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائیں گے۔ اب چونکہ امام مہدی کا نام آیا، اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ امام مہدی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور ہے، تو ہمارا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور احادیث کی روشنی میں ہمارے علماء نے کیا بیان کیا ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور۔ اور آج تک کئی لوگ دعوے کر چکے ہیں، امام مہدی ہونے کے کئی لوگ دعوے کر چکے ہیں، اور اس کے تعلق سے شیعہ لوگوں کے بھی الگ الگ عقائد ہیں، اور یعنی ہم سے مختلف ان کا عقیدہ۔ شیعہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام مہدی جو ہے نا وہ حضرت امام عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ روپوش ہو گئے ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں، یہ انہی کو امام غائب بولتے ہیں یہ لوگ، شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ، رافضیوں کا یہ عقیدہ، اور وہ روپوش ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور آپ کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھیے وہ اس کتاب کی روشنی میں، بہار شریف کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں، کہتے ہیں قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، یعنی ہر جگہ نافرمانی، ہر جگہ بے حیائی کے کام، برے کام، گناہوں کے کام ہو رہے ہوں گے، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہی اسلام سمٹ جائے گا، یعنی لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں گے، اولیاء اور ابدال وہاں ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ پھر سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے جنہیں امام مہدی
رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. یعنی 4 بادشاہ گزر چکے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، 2 مومن اور 2 کافر. مومن جو 2 بادشاہ گزرے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین. اور جو 2 کافر بادشاہ گزرے جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، ان میں سے ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود. تو یہ 4 بادشاہ ایسے گزرے جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی. اور 5ویں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. ان کی بھی پوری دنیا پر حکومت ہوگی اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور امام مہدی کا جو ظہور ہوگا نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہی امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا. تو دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہوگا، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی. یعنی پہلے ظلم ہو رہا ہوگا، پہلے زیادتیاں ہو رہی ہوگی، لیکن جب وہ آئے گا، یعنی وہ بادشاہ آئے گا، یعنی امام مہدی کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی ظلم کو اور زیادتیوں کو ختم کر دے گا. حضرت اس سے ثابت ہوا کہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا. حضور نے کیا فرمایا؟ اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا. مطلب کیا ہے؟ تو حضور کا نام پاک کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اور اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے. حضور کے فرمان سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے. تو یہ شیعہ لوگوں کے عقیدے کا رد ہو گیا. شیعہ لوگوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. وہ امام عسکری کے بیٹے ہیں اور کہیں روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، قرب قیامت میں پیدا ہوں گے. اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، حسن عسکری نہیں ہوگا. حضور نے عبداللہ فرمایا نا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے مطابق ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا. حضور یہ نہیں فرما رہے کہ حسن عسکری ہوگا. تو ان کے عقیدے کا غلط ہونا ثابت ہو گیا. امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی. اور آپ کے اصول میں، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ اوپر تک، ان میں کوئی والدہ ایسی ہوں گی جن کا سلسلہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہوگا. حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں گے کوئی. لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے اور عباسی بھی ہوں گے. عباس یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان سے بھی نسبت ہوگی. اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری یہ امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں. کیونکہ یہاں تو یہ بات بتائی نا حضور، مطلب یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ حسنی ہیں، حسینی ہیں. یعنی امام حسن عسکری کون ہے؟ حسینی سید ہے. امام علی مقام امام حسین کی اولاد میں سے. وہ سلسلہ آپ سنیں تو امام زین العابدین، پھر امام حسین کی اولاد میں امام زین العابدین، پھر امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی تقی، امام علی نقی، پھر امام حسن عسکری. تو یہ امام حسن عسکری کس کی اولاد میں ہوئے؟ امام حسین کی اولاد میں. تو امام حسن عسکری حسینی ہے. جبکہ یہاں کیا بات بیان ہوئی کہ امام مہدی حسنی ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے حسنی ہوں گے. تو پھر وہ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات بھی ہے. اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے لیکن والد کی طرف سے حسنی ہوں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق، آداب اور عادتوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، آپ کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے طور پر مشابہ نہیں ہوں گے. اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، اور 7 سال تک سلطنت فرمائیں گے، یعنی حکومت کریں گے. ان کی حکومت کتنے سال تک رہے گی؟ 7 سال تک. تو اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. امام مہدی کب تشریف لائیں گے، اس کا وقت کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ ہوگا. اور ابدال یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، ایک درجہ ہے اولیاء کرام کا.
ابدال خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہاں اولیاء کرام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے. یعنی اولیاء کرام پہچان لیں گے، تو عام لوگ نہیں پہچان پائیں گے. اولیاء کرام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حکمت، وہ فراست عطا فرمائی، وہ نور عطا فرمائے، تو اپنے نور کے ذریعے سے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہی امام مہدی ہیں. تو ان سے بیعت کی درخواست کریں گے کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں. لیکن کیا ہوگا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو انکار کریں گے، یہ عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر. تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم مانو اور ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو. تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے. وہی ملک شام جس کی راجدھانی دمشق ہے، اور امام مہدی یہیں پر ہوں گے، دمشق میں ہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے. آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہوگا، اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا. امامہ حضور کی سنت ہے، امام مہدی حضور کی اولاد میں، تو یہ سنت کو کیوں چھوڑیں گے؟ حضور نے یہ نشانی بتائی، علامت بتائی کہ ان کے سر پر امامہ ہوگا، اور ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں، یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہو جائے گا، اور اس کا وہ خلیفہ کون ہوگا اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے. تو منبروں میں اختلاف ہو جائے گا کہ کسے خلیفہ چنیں، مسجدوں میں اختلاف ہو رہا ہوگا کہ اب اپنا خلیفہ کس کو بنائے. تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے. وہ رہنے والے مدینہ منورہ کے ہوں گے، لیکن کہاں چلے جائیں گے؟ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے. اور کیوں جائیں گے؟ اس خوف سے جائیں گے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے. وہ اپنی اہلیت کو جانتے ہوں گے، وہ اپنی صلاحیت کو جانتے، وہ امام مہدی ہی کی بات چل رہی ہے، وہ خود ہوں گے جو مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اور اس خوف سے چلے جائیں گے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ بنا دیا جائے. اب یہ جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے، یعنی باہر آنے کی گزارش کریں گے. وہ باہر تشریف آئیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے. حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے نا، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے. یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے. اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف ملک شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا. اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا، کہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اس لشکر پر عذاب آ جائے گا اور وہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہی پہنچا ہوگا کہ زمین میں دھس جائے گا. وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا. اچھا، اس کو بچانے میں بھی یہ حکمت ہوگی کہ جا کر لوگوں کو بتائے کہ اس لشکر کا کیا انجام ہوا اور کیا حال ہوا. جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس ملک شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے. یعنی وہ جب بیعت کی درخواست کریں گے تو ان سے بیعت لے لیں گے. پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے. یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا. امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آ جائے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو. یعنی امام مہدی وہ بنو کلب کے آدمی سے مقابلہ کریں گے اور اس کو ہرا دیں گے. امام مہدی کا لشکر اس پر غالب آ جائے گا اور جو بھی وہ ساز و سامان لے کر آئیں گے اب وہ کیا ہو جائے گا؟ مال غنیمت بن جائے گا کہ نہیں. تو حضور اس مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث شریف ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنو کلب سے حاصل ہونے والے
مال غنیمت میں شریک نہ ہوگا، یعنی جو امام مہدی کے لشکر میں شریک نہ ہوگا وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا، کیونکہ وہ مال غنیمت کس کو ملے گا؟ جو امام مہدی کے لشکر میں ہوں گے انہی کو تو ملے گا۔ تو یہ بات حدیث میں آئی۔ پھر فرمایا کہ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی مضبوط ہو جائے گا امام مہدی کے زمانے میں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال تک یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ یملک 7 او 9، یعنی وہ 7 سال تک یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بنیادی معلومات۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ علیہ السلام جو ہے نا، علیہ السلام یہ دعائیہ کلمہ ہے، یہ ہم صرف اور صرف انبیاء کرام کے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ بولتے ہیں۔ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ علیہ السلام بولتے ہیں، شیعہ لوگ، رافضی لوگ۔ تو ہم جو ہے اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم صرف انبیاء کرام کے نام کے ساتھ علیہ السلام بولتے ہیں اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام بولتے ہیں، غیر نبی کے نام کے ساتھ یا تو رضی اللہ، یعنی بزرگ ہستی ہیں، بڑی شخصیت ہے تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا علیہ الرحمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہم بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ اس لیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، علیہ السلام نہ کہا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر کچھ معلومات تھی، اور چونکہ اس سے پہلے امام مہدی کا بھی تذکرہ آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی تذکرہ آیا، اسی مناسبت سے یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، کیونکہ مارکیٹ میں طرح طرح کی باتیں پھیلتی رہتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی کیا سے کیا آتا رہتا ہے، تو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری کتابوں میں آیا، جو ہمارے علماء نے بیان کیا، اس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ یہ مثال کیوں دی جا رہی حضرت آدم علیہ السلام سے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور ہے بھی اس آیت کریمہ میں مٹی سے پیدا کیا۔ تو لوگوں کو تعجب ہو رہا، یہ نصرانیوں عیسائیوں کی بات ہے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہا۔ نجران کے عیسائیوں نے، ابھی آئے گا وہ واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور اس کی دلیل میں یہی بات کہی کہ ان کا تو کوئی باپ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اختیار کرنے سے پاک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ تو ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہا، تو پروردگار ان کا رد فرما رہا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ لوگ کہ ان کے باپ نہیں ہیں، اور باپ نہ ہونے سے اللہ کا بیٹا ہونا تھوڑی ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہی تو حضرت آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے پھر یہ لوگ؟ تو وہ یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ کوئی اب اس کے پیچھے کا واقعہ، اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ نجران ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد یعنی ایک قافلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، بلکہ حضور سے بحث کرنے لگ گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ تو عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آ گئے، کیونکہ یہ بات ان کے عقیدے کے خلاف تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اے محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، تو اب اسی کو دلیل بناتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں نجران کے عیسائی کہ کیا آپ نے کبھی بغیر باپ کا انسان دیکھا ہے؟ تو اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان کا رد فرمایا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے،
تو جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو، یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات نہیں کہتے یہ لوگ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کا بندہ ماننے میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، لہٰذا جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے بنے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو جب حضرت آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی یہ بات ثابت ہو گئی آیت کریمہ سے۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت کریمہ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا یہ حق ہے، سچا واقعہ ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور آیت کریمہ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے، یعنی ہر سچی بات اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں بھی شک نہ کرو۔ تو یہاں پر آیت نمبر 60 کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے وہ آیت جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے وہ مباہلہ والا واقعہ ہے۔ یہ نجران کے عیسائی جو آئے نا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے ان کو سمجھایا، بہت کوشش کی کہ وہ اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ دیں، اپنے غلط عقیدے سے توبہ کر لیں، لیکن نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو پھر اللہ نے کیا حکم عطا فرمایا؟ وہ مباہلہ کا حکم آیا تھا، اور کیا ہوا تھا پوری تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 61 ہے اس کی تفسیر میں ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔